बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 मई बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल केस पर आज अहम समाअत हुई है और बड़ा अहम हुक्म जारी किया गया है साइबर क्राइम अदालत की तरफ से। वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे मंशा बम की दरखास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी अहम समाअत हुई है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। पहले मैं आपके साथ जो मामला है, जिस तरीके से 2 केसेस हैं। एक तो वो केस है जो फ़ाइल किया गया है शहबाज गिल के ख़िलाफ़ और वो हत्या इज़्ज़त का दावा है, उस पर भी आज समाअत हुई है। और दूसरी तरफ शहबाज गिल की तरफ से एक मुकदमा दर्ज करवाया गया था अलबर्ग कंपनी जो है तुर्की की, उसके ख़िलाफ़, उस पर भी समाअत हुई है। शहबाज गिल का जो मामला है उनके ख़िलाफ़ एक डेफामेशन का इस्तग़ासा फ़ाइल किया गया था और उसमें अभी फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई और बरीयत की दरख्वास्त फ़ाइल की गई थी शहबाज गिल की तरफ से। और इसमें यह कहा गया था कि अलबर्ग कंपनी के ख़िलाफ़ जो शहबाज गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और शहबाज गिल ने जो बताया था कि किस तरीके से अलबराक अलबर्ग नहीं अलबराक अलबराक कंपनी के हवाले से शहबाज गिल ने बताया था कि कैसे वो लाहौर के लोगों को लूटती रही और शहबाज शरीफ कमीशन एजेंट बने रहे उस कंपनी के, और उस कंपनी ने लाहौर को और रियासत पाकिस्तान के ख़जाने को बड़ा नुकसान पहुंचाया। उस पर जो उस कंपनी का मैनेजर है ताहिर मुबीन, उसने एक डेफामेशन का इस्तग़ासा फ़ाइल किया था। 2 चीज़ें होती हैं, एक डेफामेशन का दावा होता है और एक इस्तग़ासा होता है। इस्तग़ासा क्रिमिनल साइड पर जो है उसकी प्रोसीडिंग्स होती है, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैंने हद के इज़्ज़त की जो है वो हर्जाना लेना है, तो वो फिर आप सिविल सूट फाइल करते हैं, वो अलग होता है डेफामेशन सूट। ये इस्तग़ासा फ़ाइल किया गया था और फिर इस्तग़ासा में आपको पता है कि फ़र्द जुर्म आयद होती है और गवाह पेश होते हैं और फिर सज़ा होती है। ये शहबाज गिल के ख़िलाफ़ जो इस्तग़ासा किया गया था और उसमें आज दरख्वास्त दी गई थी शहबाज गिल की तरफ से परमानेंट इस्तिस्ना की, हाज़िरी इस्तिस्ना की, क्योंकि जब भी शहबाज गिल पेश होने जाते हैं वहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान हैं वो हमला करते हैं। आपने देखा अंडे भी फेंके गए, जूते फेंके गए, फिर उसके बाद उनकी गाड़ी को तोड़ने की कोशिश की गई, उनके ऊपर पथराव किया गया। तो इन सारे मामलात की वजह से जो है वो उनका जो मामला था, उनकी जो उनका हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त थी वो अदालत ने मंजूर करते हुए उनको परमानेंट इस्तिस्ना दे दी है। दूसरी तरफ जो मुकदमा दर्ज किया गया था और ये फ्रॉड का मुकदमा है अलबराक कंपनी के ख़िलाफ़, और इसमें इसके जो मुल्की और गैर मुल्की जो नुमाइंदे हैं वो आज अदालत में पेश हुए हैं। इसमें चालान सबमिट हो चुका है और इन्होंने एक पिटीशन फ़ाइल की थी क्वैशमेंट की लाहौर हाई कोर्ट में और कहा था कि शहबाज गिल ने झूठा मुकदमा इनके ख़िलाफ़ दर्ज करवाया है। तो अदालत ने शहबाज गिल के ख़िलाफ़ जो इनकी प्ली थी वो मुस्तरद कर दी थी और अदालत ने कोई कार्रवाई नहीं की थी शहबाज गिल के ख़िलाफ़ और इनको कहा था कि आप जाएं और अपने केस को फेस करें, तभी चालान सबमिट होता है। और चालान सबमिट होने के बाद अलबराक के जो मैनेजर हैं ताहिर मुबीन वो भी अदालत में पेश हुए। इसके अलावा जो मुल्की और गैर मुल्की नुमाइंदे हैं इस कंपनी के वो भी अदालत में पेश हुए, और जज हैं जुडिशल मजिस्ट्रेट हाफिज़ बिलाल मुनीर वड़ाइद साहब ज़िला कचहरी लाहौर में, उनकी अदालत में पेश हुए और अदालत में उन्होंने अपनी हाज़िरी मुकम्मल करवाई और अदालत ने 26 जून तक इस केस की जो समाअत है उसको मुलतवी कर दिया। दूसरी तरफ जो मंशा बम का मामला है, मैंने आपको कल बताया था मंशा बम और उनके बेटों ने, कल मंशा बम की दरख्वास्तों पर समाअत हुई थी और आज मंशा बम के बेटों ने दरख्वास्तें फ़ाइल की हैं जज राजा शाहिद महमूद अब्बासी साहब की ही अदालत में। अदालत में आज फरहाद शाह एडवोकेट साहब ने अदालत को बताया, और मैंने आपको बताया था ये मुस्लिम लीग नून के ही जो पैनल के वकील हैं, अदालत को ये बताया गया कि जो साकिब निसार साहब हैं उनके कहने पर और उनके सुबह मोटो नोटिस की बुनियाद पर झूठे मुकदमात दर्ज किए गए थे। उस वक्त पुलिस डरी हुई थी, सहमी हुई थी और इस वजह से मुकदमात दर्ज हुए थे। और जिस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गिरफ़्तार करवाया था उस मुकदमे में बाद में बाइज़्ज़त बरी हो गए थे। मैंने उस बाइज़्ज़त बरी होने की वजह भी बताई थी कि जब उस वक्त मुकदमे दर्ज होते हैं या उस वक्त प्रोसिक्यूशन इनके ख़िलाफ़ चालान सबमिट करवा देती है जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कभी भी अपने लोगों को के ख़िलाफ़ जो केस है वो मजबूत बनाकर नहीं भेजेगी। और यही वजह है कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में उनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया था।
اب ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ سارے کے سارے جھوٹ کی بنیاد پر ہیں، وہ سارے کے سارے فراڈ کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ۔ یہ کہتے ہیں ہماری زمینوں پر لوگوں نے قبضے کیے ہیں، ہماری زمینیں لوگوں نے ہتھیا لی ہیں، اور ہمیں بدنام کرنے کے لیے قبضہ مافیا کہا جاتا ہے، اور ہمیں لاہور کا بدماش کہا جاتا ہے۔ ہم شریف لوگ ہیں اور ہم صرف اور صرف اپنی زمینوں کو ہی دیکھتے ہیں، ہم اپنے بزنس کو دیکھتے ہیں، ہم کسی کو نہیں چھیڑتے، لیکن پولیس ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہے۔ کبھی ایک تھانے میں مقدمہ درج ہو جاتا ہے، ہم جیل جاتے ہیں، بڑی مشکل سے وہاں سے نکلتے ہیں، پھر اور تھانے میں مقدمہ درج کیا جاتا ہے، تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے سروائیو کرنا اور بزنس کرنا۔ تو فرحاد شاہ ایڈوکیٹ صاحب نے عدالت سے کہا کہ جناب اس میں ہم چاہتے ہیں کہ پولیس کو طلب کیا جائے۔ اچھا، یہ بھی کویشمنٹ کی پٹیشنز ہیں۔ یہ کویشمنٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایف آئی آر خارج کروانے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ یا تو پولیس والے جب آپ کو گرفتار کرتے ہیں یا گرفتار نہیں بھی کرتے تو دوران تفتیش آپ کو بے گناہ لکھ دیں تو وہ آپ کو پرچے سے ڈسچارج کر دیتے ہیں۔ پہلا تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے، آپ کی حد تک ایف آئی آر خارج ہو جائے گی۔ یا یہ ہوتا ہے کہ آپ جو چلان سبمٹ ہونے سے پہلے آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایف آئی آر آپ کے خلاف جھوٹی ہے تو آپ ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں جا کے کویشمنٹ کی ریٹ فائل کرتے ہیں، اور اس پر جو آنریبل ہائی کورٹ ہے وہ ریکارڈ طلب کرتی ہے، اور اگر عدالت کو آپ کنوینس کر لیتے ہیں تو آپ کے خلاف ایف آئی آر خارج ہو جاتی ہے۔ تیسرا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب چلان سبمٹ ہو جاتا ہے تو چلان سبمٹ ہونے کے بعد آپ ٹرائل کو فیس کرنے کی بجائے ڈائریکٹ بریت کی درخواست دے دیتے ہیں، اور اگر عدالت آپ کو ایکیوٹ کر دیتی ہے تو اس سے بھی آپ کے خلاف جو کیس ہے وہ خارج ہو جائے گا۔ یہ اس کے تین طریقہ کار ہیں۔ یہ گئے ہیں کویشمنٹ میں، ریٹ پٹیشن فائل کی انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں۔ عدالت نے 26 جون کے لیے طلب کر لیا ہے ریکارڈ جو ٹاؤن شپ تھانے سے، ایس ایچ او ٹاؤن شپ تھانے سے، کہ وہ ریکارڈ عدالت میں سبمٹ کروائیں، اور پھر عدالت اس ریکارڈ کو دیکھ کر فیصلہ کرے گی۔ اس میں بہت کم سکوپ ہوتا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اتنے جو کرمنلز ہیں جن کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اور ان کے خلاف پہلے بھی کیسز ہیں تو ان کی یہ کویشمنٹ منظور ہوگی۔ اب ہم آ جاتے ہیں جو معاملہ ہے جج ارشد ملک ویڈیو سکینڈل کا۔ مریم نواز کے شاہکاروں میں سے ایک شاہکار یہ بھی ہے جج ارشد ملک کا معاملہ جو ہے کہ کیسے مریم نواز نے ان کی ویڈیوز قوم کے سامنے لے کر آئی تھی، اور جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس کی جو غیر اخلاقی ویڈیوز تھیں ان کی بنیاد پر پھر بلیک میل کیا جاتا ہے ناصر بٹ اور میاں طارق کی طرف سے۔ میاں طارق بھی آپ جانتے ہیں مرکزی ملزم ہے، وہ جیل میں ہے، جبکہ ناصر بٹ جو ہے وہ نواز شریف پناہ دی ہوئی ہے، نواز شریف نے مفرور کو پناہ دی ہوئی ہے، اور انہوں نے پہلے اس کی غیر اخلاقی ویڈیوز بنائیں، ویڈیوز بنانے کے بعد اس کو بلیک میل کیا، ہراساں کیا، پھر اس کو ریونڈ بلا کے نواز شریف نے دبکے مارے۔ پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ حسین نواز نے ان کو سعودی عرب بھی بلایا تھا اور وہاں پر بھی ان کی ملاقاتیں ہوئیں۔ پھر جج ارشد ملک کے خلاف جب مریم نواز نے یہ ویڈیو کی تھی تو جج ارشد ملک خود انہوں نے اپنا ویڈیو پیغام بھی دیا تھا، انہوں نے بیان حلفی بھی دیا، اور بڑی جو ہے وہ ڈیٹیل ساری چیزیں سامنے لے کر آئے تھے، اور انہوں نے مریم نواز کے ایلیگیشنز کو جھوٹا کہا تھا، اور یہ کہا تھا کہ میری غیر اخلاقی ویڈیوز کی بنیاد پر انہوں نے بلیک میل کیا۔ اب مریم نواز کے بارے میں ارشد ملک یہ کہہ کر گئے ہیں اپنی لائف کا جو آخری ان کا تھا، اور یہ انڈیپینڈنٹ ایک ویو تھا جو عدالتوں میں درخواستیں دے کر جج ارشد ملک گئے ہیں اور اپنا کیس لڑتے رہے ہیں، اور اپنے کیس میں، اور یہ جو ارشد ملک ویڈیو سکینڈل ہے اس میں بھی ارشد ملک کی طرف سے ہی یہ مدیت کی درخواست دی گئی تھی، انہوں نے ہی درخواست دے کے یہ مقدمہ درج کروایا تھا۔ وہ یہ کہہ کر گئے ہیں کہ میری غیر اخلاقی ویڈیوز کی بنیاد پر یہ مجھے بلیک میل کرتے ہیں، اور یہ اس حد تک ان لوگوں کے اندر جو ہے وہ شرم و حیا نہیں ہے کہ یہ اس طرف نہیں جاتے کہ ہمارے پاس کوئی غیر اخلاقی ویڈیوز تھیں اور ہم نے ان کی بنیاد پر ان سے سٹیٹمنٹس نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں نہیں ان کو تو اداروں نے کہا تھا کہ آپ ان کو زبردستی سزا دیں۔ اس کے باوجود فلیگ شپ ریفرنس میں ارشد ملک کو ریلیف دیا جاتا ہے، ارشد ملک ریلیف دیتا ہے نواز شریف کو اور بری کر دیتا ہے۔ ارشد ملک کے پاس کیس ٹرانسفر ہی نواز شریف کی درخواست پر ہوتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ پھر کہتے ہیں کہ نہیں ارشد ملک نے جو سزا دی ہے وہ انہوں نے زبردستی، پہلے یہ جج محمد بشیر صاحب کو بلیک میل کرنا چاہتے تھے، وہ نہ ہوئے، وہ نیک بندے تھے، وہ نہ ہوئے بلیک میل، تو پھر انہوں نے کیس ٹرانسفر کروائے، اور ٹرانسفر کروا کے یہ جج ارشد ملک صاحب کے پاس کیسز لگوائے، اور پھر اس کے بعد یہ بلیک میل کرتے رہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو فلیگ شپ ریفرنس میں ایکیوٹل ہے اپیل میں یہ بات بھی سامنے آ جائے گی کہ وہ بھی غلط ہوئی تھی اور وہ پریشرائز کر کے انہوں نے کروائی تھی، یہ بینیفیشری تھے۔ اس میں جو جج ہیں یہ انسداد سائبر کرائم عدالت ہے،
اور جج ہیں راجہ جواد عباس صاحب، ان کی عدالت میں آج سماعت ہوئی ہے، اور جو مرکزی ملزمان ہیں میاں طارق، نادر خان اور حمزہ عارف، ان کو عدالت کے روبرو پیش کیا گیا ہے، جبکہ ملزم رضا خان کی جانب سے حاضری کے استثناء کی درخواست آج منظور کی گئی ہے، اور عدالت نے اب 24 جون کے لیے ان ملزمان کو جو ہے وہ طلب کیا ہے فرد جرم کے لیے۔ اور یہ جو میاں طارق ہے، یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا اور شریف خاندان کا یہ فرنٹ مین ہے، اور یہ ان کے خلاف فرد جرم عائد ہوگی، اور اس کے بعد پھر آگے ٹرائل چلے گا۔ اور اس میں بڑی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ انویسٹیگیشن جو اتھارٹیز ہیں وہ انہوں نے ان کو گناہ گار لکھا ہے کہ یہ بلیک میل کرتے رہے ہیں، یہ ہراساں کرتے رہے ہیں ارشد ملک کو۔ جو مرکزی ملزم دوسرے ہیں ناصر بٹ، وہ اس کیس میں اشتہاری ہو گئے ہیں اور ان کو اشتہاری ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ان سارے کیسز میں کیا ہوتا ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔